بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات میرے اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ میرے اللہ ارحم الراحمین کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود اور سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہوں۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے میرے محبوب، آپ کے صحابہ جب درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر اس طرح ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان کی کوالٹی اور مقدار بھی چیک کر لی ہے۔ ان کا ایمان پورا بھی ہے اور خالص بھی ہے۔ اللہ نے چیک کرنے کے بعد اپنے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ نے سکون نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو قریبی فتح سے نوازا۔ تو یہ ہیں میرے نبی کے وہ ستارے جو جہاں جہاں بھی ہیں خوب چمکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ پھول جن میں سے ہر پھول کی اپنی ہی نرالی خوشبو ہے۔ اور مصر کے ایک رائٹر ہیں رافت بادشاہ، انہوں نے صحابہ کرام کی سیرت پر چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں سلسلہ وار۔ اس کے مقدمے میں پہلے صفحے پر وہ لکھتا ہے، اللہ یہ تیرے نبی کے ستارے، یہ تیرے نبی کے پھول، اللہ مجھے ان سب سے محبت ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں جو پچھلے جمعوں سے کر رہا ہوں کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک کو مائنس نہیں کرتے۔ تو اللہ مجھے تیرے سارے نبی کے سارے صحابہ سے پیار ہے۔ اللہ کل قیامت والے دن یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین، بلکہ کیا کہا کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جنت میں جمع کر دینا۔ بس میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تیرے نبی کے سارے صحابہ سے مجھے پیار ہے، تو تو جس کے ساتھ بھی مجھے جنت میں جمع کر دے گا میری وہی سعادت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ایک محبت ہی ہے جو اگر خالص ہوئی تو کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کر کہتا، اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کر لی ہے؟ کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، کوئی روزے رکھ لیے ہیں، کوئی حج کر لیا ہے، کیا کر لی ہے جو قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی کوئی بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، روزے بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں، صدقہ خیرات بھی کوئی اتنا نہیں ہے، حج اور عمرے بھی کوئی نہیں، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی اور خالص محبت ہے۔ تو آپ کے ارشاد گرامی آپ کی زبان مبارک سے فوراً نکلا، انت مع من احببت، کل قیامت کو فیصلے اسی محبت کی بنیاد پر ہوں گے۔ جس کے ساتھ محبت ہوگی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت انس اس دور میں چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کس بات کی؟ وہ کہتا ہے کہ کل کو میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ان کے ساتھ سچا پیار ہے، سچی محبت ہے۔ فَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں ان جیسے عمل تو نہیں کر سکا، لیکن ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے جنت میں ان کے ساتھ ضرور ہوں گا۔ ہمیں بھی اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تیرے نبی کے صحابہ سے سچا پیار کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، کوشش نہیں تو کم از کم دعویٰ تو کرتے ہیں۔ تو اللہ اسی محبت کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، محرم میں
اب میرا محرم اینڈ پر ہے، محرم میں نے اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جمعے پڑھائے ہیں۔ اس لیے پڑھائے ہیں کہ ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اہل بیت کے منکر ہیں یا اہل بیت کی شان اور فضائل مانتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور اسی سلسلے میں آج پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جمعہ ہے، کس بنا پر کہ ہمیں سیدنا علی سے بھی پیار ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیار ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں کرتے پیار میں، محبت میں کوئی مائنس نہیں ہے، سب کے سب ہمارے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار، آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کیسی زندگی بسر کر کے گئے، کیسی محبت بکھیر کر گئے، دشمنوں کے ساتھ بھی محبت بکھیرتے رہے، اس کا تذکرہ آج انشاءاللہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو والدہ نے نام رکھا حیدر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کا مقابلہ ہوا نا، سامنا سامنا ہوا، اور جب خیبر میں بھی سامنا سامنا ہوا تو ان حضرت علی نے ایک شعر پڑھا تھا، سمتنی امی حیدرہ کلیث الغابات کریہ المنظرہ، کہ میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے جس طرح جنگل کا شیر ہوتا ہے ہیبت ناک چہرے والا، خوفناک چہرے والا، روب اور دبدبے والا، تو میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور والد نے نام رکھا تھا علی۔ والد گرامی گھر پر نہیں تھے جب بچے کی پیدائش ہوئی، جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ والدہ نے نام رکھا حیدر۔ تو ابو جان کو پسند نہیں آیا، ابو جان نے کہا نہیں میرے بیٹے کا نام ہے علی۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا، اونچی شان والا۔ تو دونوں نام ہی خوبصورت ہیں۔ حیدر کا معنی جنگل کا شیر، بہادر، شجاع، نہ ڈرنے والا، اور علی کا نام ہے بلند، عزت والا، شان والا، مقام والا۔ اللہ رب العزت کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے، علی مرتضیٰ پر اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائے۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اعتراض ہے اس بات پر؟ کوئی اعتراض ہے کہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کب بنتا ہے؟ جب یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی مرتضیٰ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے اس لیے وہ ابو بکر، عثمان اور عمر سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس وقت اعتراض پیدا ہوتا ہے جب کہا جائے کہ علی مرتضیٰ کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہے اس لیے وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان سے افضل ہے، پھر مسئلہ بنتا ہے بیت اللہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کا باعث ہے؟ اگر فضیلت کا باعث ہوتا تو چودھریاں نے تو پھر کسی غریب دی واری نہیں سی آن دینی، جبکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صرف 2 بچے، ایک حضرت حکیم بن حزام جو کنفرم ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ایک علی مرتضیٰ جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، مشہور ضرور ہے۔ ان 2 کے علاوہ کوئی بچہ بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام کی والدہ طواف کر رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، بچے کی پیدائش متوقع تھی، اچانک دردیں شروع ہو گئیں تو کوئی اور جگہ ہی نہیں تھی، ان کو فٹافٹ اندر لے گئیں عورتیں اور بچے کی پیدائش ہو گئی۔ تو یہ ایک نارمل سا کیس تھا۔ اگر بیت اللہ کے اندر پیدا ہونا کوئی فضیلت، کوئی شان کا باعث ہوتا تو چودھریوں نے بالکل پابندی لگا دینی تھی، کوئی غریب آدمی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بالکل ویسے جیسے ابھی کبھی آپ نے سوچا کہ بیت اللہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ دیکھا کبھی؟ طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو بیت اللہ کی دہلیز تک بڑی مشکل ہاتھ پہنچتا ہے، اتنا اونچا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز فتح مکہ کیا، بیت اللہ کی صفائی کرائی، اندر سے بوتل نکال کے باہر توڑے پھینکے، اور فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ قریش والے جو آج زیادہ تر آج مسلمان ہوئے ہیں یہ شور مچائیں گے
کہ ہمارے باپ دادا کا بنا ہوا کعبہ گرا دیا ہے، تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس دروازے کو گرا کر 2 دروازے لگاتا، ایک اندر جانے کے لیے، ایک اندر آنے کے لیے، اور اس دروازے کو نیچے لگاتا، اوپر لگانے کی بجائے نیچے لگاتا، تاکہ آسانی سے لوگ اندر جائیں اور باہر چلے جائیں۔ تو پھر آپ نے وجہ بتائی کہ یہ دروازہ اونچا لگانے کی وجہ چودھریوں کی چودراہٹ تھی، سرداروں کی بدماشی تھی۔ بیت اللہ میں حج کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، اور یہ چودھری اور سردار کمیشن لے کر، فنڈ لے کر، نذرانے لے کر جس کو چاہتے تھے سیڑھی لگا کر کہتے تھے تو بیت اللہ کے اندر چلا جا، اور جو فنڈ نہیں دیتا تھا اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہ دروازہ اونچا لگانے کی وجہ چودراہیوں کا اپنا فنڈ اکٹھا کرنا تھا۔ جس غریب آدمی کو اندر نہیں جانے دیتے اس کو سیڑھی کے اوپر چڑھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے اور پھر کہہ کے لگاتے، ہاں 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 مزہ آ گیا۔ اس غریب آدمی کو نیچے گرا کر اس کو چوٹیں لگا کر زخمی کر کے تو خوش ہوتے تھے، اور اگر کوئی چودھری سردار آ گیا تو اس کے لیے سیڑھی لگا کے اس کو اندر داخل کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اگر بیت اللہ کے اندر پیدا ہونا کوئی شان، کوئی فضیلت ہوتی تو پھر اس پر بھی چودھریوں نے جگہ ٹیکس لگا دینا تھا۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں یا بیت اللہ میں پیدا ہوں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو ان کی شان اور مقام ہے وہ الگ سے ہے، وہ شان اور مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی الام الی، اللہ کی قسم، وہ اللہ جو اناج اگاتا ہے اور ہر روح کو پیدا کرتا ہے، میرے نبی کا میرے ساتھ یہ معاہدہ ہے، عہد نامہ مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہوا ہے کہ علی اللہ یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، منافق اور مومن میں فرق کرنے والی چیز علی مرتضیٰ کی محبت ہے۔ فرمایا جو تیرے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن، اور جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو چیک کر لیں، علی مرتضیٰ کا نام سن کے اگر دل میں ٹیسیں اٹھتی ہیں تو سمجھ لیں کہ مان کوئی نہیں ہے، خالی ہے۔ اگر علی مرتضیٰ کی فیملی کا نام سن کر دل میں تکلیف ہونی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں اندر کہیں معاملہ گڑبڑ ہے، سڑ گیا اندر، ریپیئر کرا لو۔ اور اگر علی کا نام سن کے، علی مرتضیٰ کی فیملی کا تذکرہ سن کے خوشی ہوتی ہے تو سمجھ لو ایمان سلامت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات نارمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، عمر بن شاس اسلم قبیلے کے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ سفر میں کوئی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، گرمی سردی، تھوڑی سی جو ان کے ساتھ نوک جھوک ہو گئی، تو کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فوراً کہا اعوذ باللہ من اعوذیک، اللہ کے نبی آپ کو تکلیف پہنچانے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کو تکلیف پہنچا کے اپنی آخرت خراب کرنی ہے؟ فوراً تڑپے کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کوئی دکھ دوں، آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ تو آپ نے فرمایا من آذا علیا فقد آذانی، جس نے میرے علی کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علی اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور جس نے علی مرتضیٰ کو تکلیف دی وہ سمجھ لے کہ اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ علی مرتضیٰ کی تیسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ جانتے ہو کہاں ہے؟ مدینہ میں، 1077 میٹر اونچا، اتنا سنگلاخ سخت پہاڑ۔ اللہ کے نبی اس کے اوپر ہیں، ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، حضرت زبیر ہیں اور طلحہ ہیں، رضی اللہ عنہ، پوری جماعت ہے آپ کے ساتھ۔ اور پہاڑ ہلنے لگا۔ کیوں ہلنے لگا؟ ہاں جی،
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन शारहीन ने दो वजह लिखी हैं। एक, पहाड़ उनकी हैबत से हिलने लगा कि मेरे ऊपर आज कौन सी हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, हैबत के साथ हिलने लग गया, पत्थरों का पहाड़ सख्त तरीन। और दूसरी वजह बयान करने वालों ने की है कि वो खुशी से झूमने लग गया कि आज मेरे पास बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां आई हुई हैं, तो वो खुशी से झूमने लग गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मारा, फरमाया इहदा या उहद, ओहद रुक जा, ठहर जा, संभल जा, साकत हो जा, फ़इन्नमा अलैका नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीद, तेरे ऊपर इस वक्त अल्लाह का नबी तशरीफ फरमा है, दूसरा सिद्दीक है और बाकी सारे शुहदा तशरीफ फरमा हैं, चुप हो जा, शोखियाँ ना मार। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में शहादत की खुशखबरी भी दी हुई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र में अली मुर्तज़ा को चीफ जस्टिस बना दिया था। यमन का चीफ जस्टिस बनाकर जब भेजा तो हज़रत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं तो अभी छोटी सी मेरी उम्र है, तो आप मुझे इस उम्र में चीफ जस्टिस बना रहे हैं, कैसे करूंगा फैसले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, कहा अली इन्नल्लाह सयहदी कल्बक व युस्बित लिसानक, अल्लाह तेरे दिल को भी कायम दायम रखेगा, सही फैसले करने की तौफीक देगा, और तुम्हारी जुबान भी बिल्कुल सच हक पर बोलेगी, बेफिक्र होकर जाओ। तो सैयदना अली कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की दुआ के साथ जब गया तो सारी जिंदगी फैसले किए हैं चीफ जस्टिस के तौर पर, कभी फैसले में गलती का इम्कान नहीं हो सका। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पांचवी फजीलत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की है उसने मेरे साथ मोहब्बत की है। वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, और जिसने आमना के लाल के साथ मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़ अलियन, और जिसने अली मुर्तज़ा से नफरत रखी, फ़क़द अबग़ज़नी, उसने अली मुर्तज़ा से नफरत नहीं रखी, उसने आमना के लाल के साथ नफरत रखी है। और जिसने आमना के लाल के साथ नफरत की तो उसने गोया अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा है। तो जो अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखे वो जाएगा कहाँ? ज़मीन किसकी, आसमान किसका है? तो ज़मीनों आसमान से लग कहीं और कहाँ जाएगा भाग के? तो जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है उसके साथ मोहब्बत, उसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तब होगी जब अली मुर्तज़ा से भी खालिस मोहब्बत आप करेंगे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अली मुर्तज़ा हमने तो बहुत सारे रौले डाल दिए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मेरा हौसला नहीं पड़ता कि वो बातें बयान करूं जो मुखालिफीन ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान की हैं। हैरत होती है कि पढ़े लिखे अच्छे खासे उलमा कहलाने वाले लोग ऐसी बातें भी करते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें लिख मारी, आप एक जुमला नहीं सुन पाएंगे उनमें से। नफरत की दलील है, ये मुर्तज़ा ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, मैं वो बयान नहीं कर सकता। नफरत बढ़ाने वाले जुमले मैं नहीं बयान कर सकता, और मोहब्बत बढ़ाने वाले बयान कर रहा हूं। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन सारी चीज़ों से बरी थे। जाहिद, आबिद, दरवेश मंश, दुनिया से कोई तल्लक ना रखने वाले, कहा करते थे इरतहलत दुनिया मुदबिरा, और ये दुनिया तो जाने वाली है और आखिरत आने वाली है। फ़कूनु अबनाउल आखिरा वला तकूनु अबनाउद दुनिया, और दुनिया को बाद ना करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। क्यों? फ़इन्नल यौमा अमल वला हिसाब, आज दुनिया है, अमल कर लो, हिसाब किताब कोई नहीं। और कल जब दुनिया आखिरत में पहुंचोगे तो वहां अमल करने की गुंजाइश कोई नहीं है, वहां हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे जाहिद और आबिद, ऐसे बेपरवाह लोगों ने इल्जाम तराशियां पता नहीं कहां तक कर दी। हज़रत अली ये थे वो थे, नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, कोई लालच नहीं था दुनिया का। अपने दौरे हुकूमत में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले सहाबा कराम के सालाना वजीफे जारी किए थे। सुभान अल्लाह। हमने तो अक्सर सुना कि मुसलमान गरीब बड़े थे। जी हाँ, गरीब थे,
جب تک فتوحات نہیں ہوئی، جب مال غنیمت آنا شروع ہوا تو مال بے تحاشا آیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں وظیفے مقرر کر دی، ہر صحابی کا، جو جہاد کرنے جا رہا ہے وہ بھی، جو بزرگ ہے وہ بھی، جو بچہ ہے وہ بھی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے تو ہر اس نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی وظیفہ دیا جو مسلمان ہے. اتنے وظیفے کہ بچے ہوں 2-4 تو بندہ گھر بیٹھ کے کھائے موجہ نال، پرواہ کو نہیں کمانے کی. تو سب کے، خواتین کے وظیفے، مجاہدین کے وظیفے، بزرگوں کے وظیفے، بچوں کے وظیفے. اور یہ سلسلہ سیدنا عثمان نے بھی جاری رکھا. اور سیدنا علی جن پر الزام ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کے دور میں وہ سال میں 2 دفعہ وظیفہ دیتے تھے. کہتے تھے اللہ نے مال دیا تو آؤ لے لو. ایک دفعہ دیا، سال میں 6 مہینے بعد پھر دوبارہ دیا، اور 1 سال تو تیسری مرتبہ پھر اعلان کر دیا کہ آ جاؤ، آ کر وظیفے لے لو. لوگ حیران کہ تیسری مرتبہ بھی ملیں گے. تو فرمایا لست لکم بخازن، میں کو تمہارا خزانچی نہیں ہوں کہ جوڑ جوڑ کے رکھوں، آؤ اور آ کر لے لو. وافر مال اللہ نے دیا ہوا تو لے لو. اور پھر اپنی جیب سے ایک چیز نکال کے دکھائی، کہا فواللہ ما زرعت من مالکم شیء الا ھذا، اللہ کی قسم تمہارے مال سے، مسلمانوں کے بیت المال سے میں نے اپنے لیے صرف یہ ایک چیز لی ہے، اس کے علاوہ میں نے تمہارے مال سے کچھ نہیں لیا. اور وہ کیا نکالا جیب سے؟ عطر کی ایک شیشی. اور فرمایا یہ عطر کی شیشی بھی بیت المال سے نہیں لی، یہ عطر کی شیشی بھی مجھے ایک کسان نے تحفے میں دی ہے. اور وہ شیشی بھی اٹھا کر بیت المال والے کو جمع کرا دی کہ لو بھائی جان یہ بھی بیت المال میں جمع کر لو. رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح کا درویش بھی کوئی ملے گا جس کو دنیا کا کوئی لالچ ہی نہ ہو، ایسا رغبت رکھنے والا آخرت کی کہ آخرت بن جائے دنیا تو جانی ہی جانی ہے. ایسے تھے درویش منش رضی اللہ تعالی عنہ. اور تواضع اتنی، عاجزی اتنی، انکساری اتنی کہ وہ بھی آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے. بازار سے کھجوریں خریدی، اپنی چادر بچھائی، چادر میں کھجوریں ڈالیں اور پانڈ بن کے سر پہ رکھ لی. ایک ساتھی نے کہا حضرت منو دے دیو، میں چک لی نا. فرمایا ابو العیال یحق ان یحمل، جس نے اپنے بچوں کی خوراک لے کے جانی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ بوجھ بھی وہ خود اٹھائے. یہ میرے بچوں کے کھانے پینے کا سامان ہے تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اٹھا کر گھر لے جاؤ. کسی خادم کو تکلیف نہیں دی کہ میری کھجوریں چک کے گھر چھڑ دیا. آج ہمارے تو حضرت صاحب پانی کا گلاس بھی بڑی مشکل سے پیتے ہیں. پانی کا گلاس بھی کوئی لا کر خادم پیش کرے تو پیتے ہیں، وگرنہ پیاسے رہ لیں گے، منو پانی نہیں پوچھا. اور ادھر بازار سے کھجوریں اٹھا کر امیر المومنین اپنے سر پر رکھ کر گھر لے جا رہے ہیں کہ جس کا بچوں کا کھانا پینا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اٹھا کر لے کر جائے. رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک لگی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی موقع ایسے بھی آ گئے کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، تو کہتے ہیں میں باہر نکلا تو دیکھا کہ یہ خاتون کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی، لیکن خاتون ہے بیچاری، کمزور نہیں نکال پا رہی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بی بی کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ چیز بھگونی ہے پانی میں، کچھ چیز تیار کرنی ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے طے کیا کہ فی ڈول 1 کھجور لوں گا. بھوک لگی تھی نا تو مزدوری کرنی شروع کر دی. فرمایا 1 ڈول کی 1 کھجور لوں گا، جتنے ڈول تم کہو گے میں نکال دیتا ہوں، تو 1 کھجور لوں گا فی ڈول. تو کہتے ہیں میرے سے اس نے 16 ڈول نکلوائے، تو میں نے 16 کھجوریں لیں اس سے اور لے کر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. اللہ کے نبی بھوک بہت شدید لگی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، تو یہ 16 کھجوریں مزدوری کر کے کما کے لایا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور علی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھجوریں نوش فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک مسئلہ اور چلتے چلتے بھی سن جائیں. ایک طرف وہ درویش امیر المومنین، مدینے کا سردار، کوفے کا سردار،
मजदूरी करना गवारा है और मांग कर खाना किसी के सामने हाथ फैला के खाना। उस बीबी से ये भी तो कह सकते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खजूरें दो, तो फिर मैं पानी निकाल के दूंगा। हो सकता था कि नहीं? डील कि मैं तुझे पानी निकाल के दूंगा लेकिन पहले मैंने खजूरा खुआ, नहीं ना डील की। तो वे ये जो हम कमीनगी दिखाते हैं। एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता तो वो मन्नत मांगती है, क्या? अगर मुझे अल्लाह ने बच्चा दिया तो मैं उसको हुसैन का मलंग बनाऊंगी। क्या होता है हुसैन का मलंग? सड़कों पर खड़े बस स्टॉपों पर मिलते हैं, जी हुसैन दा मलंग मांग रही होंगी माँ। अच्छे खासे खाते पीते घराने की माएँ सड़क पर खड़ी होकर मांग रही होती हैं, बच्चा साथ है। क्या है कि ये हुसैन का मलंग है, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने बच्चा दिया तो मैं इसको हुसैन का मलंग बनाऊंगी, यानी सारी जिंदगी इसको मांग कर ही खिलाऊंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरफ हुसैन के अब्बू जान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वो एक खजूर मांगना भी गवारा नहीं करते, मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई खाते हैं, और दूसरी तरफ उनके नाम पर इस तरह के कारोबार शुरू हैं कि अल्लाह की पनाह है। अल्लाह ताला हमें सुनको समझ अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर और अली मुर्तज़ा खुद दार भी हैं, जाहिद भी हैं, आबद भी हैं, और अपने हाथ से कामकाज खुद करते हैं। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खादम कोई नहीं था घर में, आटा खुद पीसती थी पत्थर की चक्की पर, वो चला चला के हाथों में छाले पड़ गए। पता चला कि अब्बू जान के पास कुछ गुलाम आए हैं और अल्लाह के रसूल बांट रहे हैं। तो बेटी भी आई कि अब्बू जान अगर एक गुलाम मुझे भी दे दें तो घर के कामकाज में आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात नहीं हो सकी। वापस आए तो अम्मा जी आयशा ने बताया कि बेटी आई थी इस मकसद के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बेटी के घर गए। सैयदना अली कहते हैं कि हम लेट चुके थे, नमाज पढ़ के फारग हो के सोने की तैयारी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बेटी और दामाद के दरमियान बैठ गए। हत्ता के हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी के कदम मेरे सीने पर लग रहे थे, इस कदर करीब होकर बैठे। फिर पूछा बेटी क्या बात है, आज तू आई थी? जी अब्बू जान मैं आई थी कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए, तो एक खादम मुझे भी दे दें ताकि मेरे काम आसान हो जाए। तो आपने फरमाया क्या तुम दोनों को मैं वो चीज ना बता दूं जो खादम से कहीं बेहतर है? खादम नहीं दिला, खादम नहीं मिला, लेकिन चीज बताई। क्या बताया? फरमाया जब रात को सोने लगो तो 33 दफा पढ़ा करो सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा पढ़ा करो अल्लाह अकबर। ये उस खादम की निस्बत कहीं बेहतर है तुम्हारे लिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो ये है मेरे नबी का दीन, ये है मेरे नबी का अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली मुर्तज़ा की सीरत से एक चीज और भी मिलती है जिसका हम उल्ट करते हैं। ये अजीब बात है कि दावा है अली मुर्तज़ा से मोहब्बत का, हुसैन से मोहब्बत का, हसन से मोहब्बत का, और काम सारे उल्ट। जो उनकी सीरत से, जो उनके किरदार से, जो उनकी जिंदगियों से सबक मिलता है उसके उल्ट करते हैं सारे काम। मसलन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबुल हयाज असदी को बुलाया अपने दौर में, और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक काम के लिए भेजने लगा हूं, और वो काम वो है जिसके लिए अल्लाह के नबी ने भी मुझे भेजा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा था कि अली जाओ, अल्लाह तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, कि अली जाओ पूरे अरब का चक्कर लगाओ, जहां कहीं कोई बुत नजर आए उसको तोड़ को रेजा रेजा कर दो, जहां कहीं कोई कब्र ऊंची बनी हुई नजर आए उसको जमीन के बराबर कर दो। सुन रहे हो? कब्र को क्या करना है? जमीन के बराबर। अली मुर्तज़ा ने अपने दौरे हुकूमत में एक शख्स को भेजा है और कहा कि मुझे अल्लाह के नबी ने अपने दौर में भेजा था, और साथ ये भी फरमाया कि जब मैं कब्रें बराबर करके आया वापस, जहां कोई कुब्बा कोई मज़ार बना था गिरा दिया,
جہاں کوئی بت نظر آیا توڑ دیا، جہاں کوئی تصویر بنی ہوئی نظر آئی اس کو صاف کر دیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد آ کر میں نے کہا کہ جس نے آئندہ دوبارہ یہ کام کیا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا منکر ہے جو دوبارہ یہ کام کرے۔ آپ بھی پوچھتے ہیں جی بارشیں ہوئی ہیں، قبر بیٹھ گئی، کیا کریں؟ قبر میں پانی بھر گیا، کیا کریں؟ اگر قبر کچی ہے اور پرانی ہے تو رہنے دیں۔ کچی قبر بنانے کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ قبریں ایسا ایسا ختم ہوں اور اوپر دوبارہ نہیں بن جائے۔ اگر تازہ تھی لاش کا کفن نظر آ رہا تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے برابر کر دیں، لیکن اس کے اوپر چپس لگانا، ماربل لگانا، اس کے اوپر صوفے رکھ کر قرآن مجید رکھا ہوا ہے جی پڑھ لیں آ کر ہماری قبر پر، لو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ شیڈ لگا کر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، پنکھے لگائے ہوئے ہیں، قلین بچھائے ہوئے ہیں۔ ماربل لگانے والے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کم از کم سیمنٹ کر دیتے ہیں، سیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں تو توڑی کر کے اوپر لیپ کر دیتے ہیں، اور ہر سال محرم میں جا کر قبروں کو نیا بنا کے آ جاتے ہیں۔ جبکہ علی مرتضیٰ کا دین کیا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جو قبر زمین سے اونچی نظر آتی ہے اس کو برابر کر دو، اور اگر کوئی بت ہے تو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دو، اگر کہیں کوئی تصویر نظر آتی ہے تو اس کو بھی مٹا دو۔ جبکہ یار لوگوں نے تو کہانیاں بنانی تھی۔ قبر بڑا بہترین بزنس ہے، ایک گمنام قبر جس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، خالی ڈیری، اس کے اوپر پھول ڈالو اور بزنس شروع، آمدن شروع۔ اور آمدن بھی کتنی؟ اللہ اکبر۔ ایک دیر کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی بات۔ فیصل آباد میں ایک دوست کے گاؤں میں گیا تو ان کے بس سٹاپ کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کا نام تھا گونگی مسجد۔ فیصل آباد کے راستے میں شاید آپ بھی کہیں ہو۔ میں نے کہا جی اس گونگی مسجد کا کیا تذکرہ ہے؟ کہنے لگا جی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیا ہوا ہے۔ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ٹھیک ٹھاک ذمہ دار، مربوں میں زمینیں تھی، 3 بیٹے تھے۔ اس نے اس مسجد کی جگہ پر ایک چھوٹا سا درخت لگایا کہ سٹاپ کے اوپر لوگ آئیں گے، نلکا لگا دیا، پانی پیئیں گے، چلو سایہ دار درخت ہے بیٹھیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی حجرہ سا بنا دیا کہ چلو یار یہ مسجد ہے تو لوگ نماز بھی پڑھ لے گا۔ وہاں پر بسوں والوں نے 10 روپے 15 روپے سوٹ پھینکنے شروع کر دیے، تو وہ ایک بیٹا چودھری کا وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ مسجد ماشاءاللہ ایسی آمدن شروع ہوئی۔ چودھری فوت ہوا تو 3 بیٹے تھے، تینوں میں سے ایک نے کہا کہ زمینیں تم بانٹ لو، مجھے صرف یہ گونگی مسجد دے دو، بس مجھے زمینیں نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، مجھے یہ مسجد دے دو۔ دوسرے 2 کو نہیں دینے کہ اس کو بھی تقسیم کرو، کہتے نہیں یہ تقسیم نہیں ہوگی، اس کی آمدن تقسیم نہیں ہوگی، یہ میری ہے۔ تو یہ مسجدوں کو، قبروں کو انہوں نے آمدن کا ذریعہ بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کے نام سے جھوٹ، علی رضا کے نام سے جھوٹ۔ فرماتے ہیں علی رضا رحمہ اللہ، موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ جس نے میرے والد علی رضا کی قبر کی زیارت کی اس کو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ سننے والوں نے کہا حضرت جی 70 حج؟ کہنے لگے نہیں 700 حج کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا جی 700؟ نہیں 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاکہ قبروں کے نذرانے آتے رہیں اور کھانے پینے کا سامان چلتا رہے۔ اور حضرت حسین کی قبر کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت حسین کی قبر کے پاس جا کر 2 رکعتیں پڑھی اس کو 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے کسی نبی کے ساتھ مل کر 1 لاکھ جہاد میں شرکت کی ہو، 1 لاکھ غزوے کا بھی ثواب۔ اور پھر فرماتے ہیں یہیں پر ختم نہیں ہے کہ جس نے حضرت حسین کی قبر کے پاس رات گزاری
تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی زیارت عرش پر جا کر لی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ عرض ہے، علی مرتضیٰ کو ماننا، پیار کرنا ایمان ہے، لیکن ان کی یا ان کی اولاد کے نام سے یہ کہانیاں گڑھنا، یہ تراشنا، یہ جھوٹ پھیلانا، یہ حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یار سارے پرانے سال۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، دو گزارشیں ہیں میری، مجھ فقیر کی دو گزارشیں ہیں، وہ بھی سن لیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ سائی وال کے جتنے تاجر لوگ ہو نا، اللہ سے ڈر جائیں۔ آپ اللہ سے ڈر جائیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ پہلے جاوا نے اربوں روپے آپ کے کھائے، پھر ایک اور آئی تھی، پھر ایک اور آئی تھی، پھر اس رمضان سے پہلے بھی ایک تنظیم آئی تھی۔ اے جی صرف اشتہار کلک کریں گے تو اتنے ہزار آ جاتے ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ رمضان سے پہلے وہ 70-80 ارب روپے کے لے کر بھاگ بھی گئی ہے۔ تو ہر بار مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ نئی تنظیم آئی جی، یہ طریقہ کار تھوڑا جا وکھرا ہے۔ کوئی وکھرا نہیں ہے، سب فراڈیے ہیں، بعد آ جائیں، ان سے بچ جائیں، اپنا مال بچائیں اور حلال تجارت کر کے کمائیں، اللہ اس میں برکت دے گا، اور ان حربوں سے بچ جائیں۔ یہ جو حربیں کرتے ہیں ان حربوں سے بچ جائیں۔ اور دوسرا، مجھے تھوڑا سا معاف کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ معاف کر دیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ میرے اب جاننے والے کو تھوڑے نہیں رہ گئے، بہت سارے ملکوں سے میسج آ رہے ہوتے ہیں، فون کالیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو میں اب میسج اگر سننے شروع کر دوں تو سارے دن میں سارے میسج سننے ممکن ہی نہیں ہیں، جبکہ میں بھی انسان ہوں، کبھی نماز بھی پڑھنی ہے، کبھی کھانا بھی کھانا ہے، کبھی سونا، نیند بھی آ جاتی ہے مجھے، کبھی کبھی سو بھی جاتا ہوں میں۔ تو اتنا غصہ نہ کیا کریں کہ ایک سوال بھیجا ہے تو اس کے فوراً بعد سوالیہ نشان یا پھر مس کر لیں تو بھائی جواب بھی دو۔ مزے کی بات سنا تو میرا کلاس فیلو ہے مدرسے کا، پرانا دوست میرا، جگری یار ہے۔ اب یہ جمعہ کو خطبہ جائے گا تو ساتھ یہ بھی چلا جانا ہے، اس نے بھی سن لینا ہے۔ مغرب کی نماز کے ٹائم پر اس نے مجھے ایک سوال نامہ بھیجا کہ اس کا جواب دو۔ اب میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، میں نہیں دیکھ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوالیہ نشان جواب دے بھی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے 3-4 کالیں کی، مس ہو گئی، میں نہیں سن سکا۔ میرے نماز پڑھ کے آنے تک اس کا آخری میسج تھا، نہیں تو پھر نہ صحیح۔ ناراض ہو گیا۔ میں نے واپس آ کر جب دیکھا کہ اتنی مس کالیں اور میسج، تو میں نے اس کو صرف اتنا پوچھا، آپ نماز پڑھنے مسجد میں گئے ہو؟ کہتا نہیں مسجد دور ہے، میں نہیں گیا، میں گھر ہی پڑھ لیا سن 3 رکعتاں۔ تو میں نے کہا اس واسطے سارا غصہ میرے تے کرنا پیا۔ کراچی کی ایک نیک سیرت بی بی نے عصر سے پہلے مجھے فون کیا، جی میری بات سن لیں پلیز۔ میں نے سننی شروع کی، یقین مانے 15 منٹ تک کال جاری رہی۔ نماز عصر کی کھڑی ہو گئی تو میں نے کہا بے محترمہ، اگر آپ اپنی بات کو تھوڑا مختصر کر لیں تو میں آپ کو سوال کا جواب دے کے نماز کھڑی ہو گئی۔ کہندی نہیں سن سکتے تو رہن دیو، پھر سن دی کیوں جی؟ ابھی تو میری 2 سونکنوں کی سٹوری رہتی ہے، میں نے وہ بھی ساری سنانی ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنے مسئلے کا حل پوچھنا ہے آپ سے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نہ سنیں، چلیں بند کریں۔ ہو گئی۔ ہوں دسو میں کدھر جاواں؟ اگر میں 2-4 فیکٹری بھی رکھ لواں نا تو پورے پھر بھی نہیں آنے۔ اس واسطے جدو مینوں میسج کر دے جے یا کال کر دے جے تھوڑا جہا حوصلہ رکھیا کرو کہ ہو سکتا ہے بندہ غلطی نہ سو ہی گیا ہو سکتا ہے کسی پیغام ٹی وی تے بیٹھا ہو سکتا ہے کسی کلاس چ پڑھاندا ہو سکتا ہے جو بھوک لگ گئی تو روٹی نہ کھاندا غریب۔
تو تھوڑا جا صبر کر لیا کرو. جواب میں دے دیاں گا لیکن جدوں ٹائم ملے گا یا جدوں میں ویکھاں گا اُنی کو دیر تک معاف کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے. بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے, دعا فرمائیں اللہ میرے تمام بھائیوں کے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما دے. اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اللہ میرے جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما. اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے. اللہ سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما. اللہ تنگ حالوں کو خوشحال فرما دے. اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما. اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے. اللہ اس پانی کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے. اللہ اس کو باعث عذاب نہ بنا. اللہ اس کو نقصان دہ نہ بنا. اللہ اس کو نفع بخش بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.